اچھا شاہ صاحب، سوال ایسے ہے کہ یہ جو گورے کرتے ہیں ایسٹرو پروجیکشن جو ہے، ہاں ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کیا پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو ہے وہ آپ کی ٹریول کرتی ہے، ٹھیک ہے، نیم بھی ہوشی میں آپ ہوتے ہیں اور آپ کی روح ٹریول کرتی ہے اور وہ فیوچر بھی دیکھ سکتی ہے اور پاسٹ بھی دیکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی اسلام میں کوئی ایسا طریقہ ہے؟ یعنی پہلے اس سے دو سوال نکلتے ہیں نا. پہلا تو یہ سوال نکلتا ہے کہ کیا اسلام میں یہ جائز ہے یا نہیں، اس کی کچھ صورت شکل اس کی ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ہوگا نا سیدھا سیدھا. تو اسلام میں اس کی صورت ہے. اسلام میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں، یہ بخاری میں بھی ایک حدیث ہے اور سیاستہ میں اور مقام پہ بھی ہے، میں مکس بتا رہا ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پچھلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی نہیں تھے پر اللہ ان سے کلام کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں موجود ہے کہ پچھلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ولی نہیں تھے پر اللہ ان سے کلام کرتا، نبی نہیں تھے پر اللہ ان سے کلام کرتا تھا وحی کے بغیر. ٹھیک ہے، ان کو محدث کہا جاتا ہے یا ملہم کہا جاتا ہے، یعنی الہام جس پہ ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ جن پہ الہام فرماتا تھا. اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. ٹھیک ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر نے کوئی بات کہی ہے، مشورہ دیا دین کے معاملے میں، تو اللہ نے وہی بات دین قرآن میں اتار دی ہے. مثال کے طور پہ جب ماں عائشہ سلام اللہ علیہ پہ تہمت لگی ہے تو حضرت عمر نے جو الفاظ ادا کیے، انہی الفاظ میں اللہ نے وہی اتار کے ماں عائشہ کی برات اتاری. تو یہ الہام تھا جو حضرت عمر پہ ہوا، پھر وہی بات وہی میں اتری. حضرت عمر نے کہا، نبی علیہ السلام کو مشورہ عرض کیا کہ سرکار خواتین کو ہماری کو حکم فرما دیں کہ پردہ کر لیں، تو اللہ نے پردے کا حکم بھی اتار دیا فوری. تو یہ ان کے الہام کا ثبوت ہے، باقاعدہ الہام جاری ہے. اسے ہمارے یہاں الہام کہا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے. اب رہا یہ کہ اس کو یہ کہا جائے گا، ایک صورت یہ ہے. دوسرا جو روح کی پرواز والا معاملہ ہے وہ میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے. مراقبہ حضور علیہ السلام غار حرا میں وحی کے اترنے سے پہلے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وحی کے بعد نہیں، وحی سے پہلے. اس سے ثابت ہوا کہ باطن سے اٹیچ ہونے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پہلے میڈیٹیشن کی جائے. اب میڈیٹیشن کے دو طریقے ہیں. ہمارے مرشد سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مراقبہ کرتا ہے یا جب کسی کو کوئی مشاہدہ ہوتا ہے، مراقبے سے مراد آنکھیں بند کر کے کچھ نظر آتا ہے، یا مشاہدے سے مراد کھلی آنکھ سے کوئی منظر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ وہ جلوہ جو ہے، وہ منظر جو ہے، وہ نار شیطانی ہے یا جلوہ یا نور رحمانی ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک منظر آتا ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے آپ کے فلاں تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حالانکہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ کے لیے ایک شیطانی وسوسہ تھا. خواب بھی ایسا ہی ہے. ایک خواب ایسا ہوتا ہے، حدیث میں آیا کہ خواب ایسا ہوتا ہے، صحابی رسول کا قول ہے، جو نفسانی خواب ہے، ایک شیطانی خواب ہے، ایک رحمانی خواب ہے. رحمانی خواب وہ ہے جو آپ کو آیا اور سیدھا سیدھا پورا ہو گیا، وہ اچھا خواب ہے، احسن خواب ہے، جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ سچا خواب، صالح رویت الصالحہ جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد وہی بند ہو گئی ہے پر مبشرات جاری ہیں. سربان صاحب نے عرض کی مبشرات کیا؟ سرکار نے فرمایا سچا خواب. تو ایک وہ رحمانی خواب ہے جو اس طرح سے ہوتا ہے. دوسرا شیطانی خواب ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ شیطان ڈراتا ہے بندے کو. اور ایک نفسانی خواب ہے جو فضول ہے. فضول سے مراد کہ آپ یہاں بیٹھے ہو، کام کر رہے ہو، جا رہے ہو ڈیرے پہ ہو اور خواب میں بھی یہی آ، تو یہ فضول خواب ہے. اب سلطان العارفین نے فرمایا کہ آپ کو جب کچھ نظر آیا تو آپ اس میں تفریق کیسے کرو گے؟ تو وہاں کسوٹی تحقیق لگائی جاتی ہے جو سلسلہ سروری قادری میں ہو. اس سے اگر وہ جلوہ شیطانی ہے تو غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، رحمانی اور سچا ہے تو قائم رہے گا. مگر یہ شروع کیسے ہوگا؟ یہ انگریز کی طرح کر کے نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ انگریز کی طرح کریں گے تو وہ ایک قول ہے نا زبیر بستامی کا کہ آسمانوں کی چابی، آسمانوں کے دروازے کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب کوئی ہندو میں میڈیٹیشن پہ محنت کرتا ہے، کوئی بدھسٹ کا بندہ کرتا ہے یا کوئی ملحد کرتا ہے، تو وہ کیونکہ انسان ہے، اللہ نے اس میں اسرار رکھے ہیں. اور روح امر ربی نا، روح اللہ کا حکم ہے، تو روح ایک پراسرار چیز ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا نور ہے. تو وہ اس کے اثرات کو جگا کے اس سے یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ٹیلیپیتھی کر لی، یا ایسٹرو، یہ جو آپ نے نام لیا کیا، ایسٹرو پروجیکشن، یہ کر لیا تو کسی کی بات معلوم ہو گئی یا کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق پیش گوئی کر دی. ٹھیک ہے. اب اگر تو وہ پیش گوئی آپ نے ایسے کی ہے
کلمہ توحید کے ٹھیک ہے، علاوہ آپ ٹھیک ہے۔ کلمے سے باہر رہتے ہیں، ایسے انگریز ہیں، تو آپ کی وہ پیش گوئی دو بڑے شر کا شکار ہے. ایک تو وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو تو طریقہ تحقیق آتا ہی نہیں مسلمانوں کا، شیطان کو بھگانا آتا ہی نہیں، آپ چونکہ خود شیطان ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے. دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ شیطان کے ایجنٹ ہوں. کیسے؟ بخاری میں ایک جگہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ جنات آسمان کی خبریں چراتے ہیں. اب وہ پوری حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ جنات میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے دوسرے کے کندھے پہ، وہ کھڑا ہوتا ہے تیسرے کے کندھے پہ، اور کرتے کرتے آسمان تک چلے جاتے ہیں. اور پھر آسمان سے فرشتوں کو جو حکم اللہ سے ملتا ہے، فرشتوں کے درمیان فرشتوں کو باتیں کرتے وہ سن لیتے ہیں. پھر فرشتے اللہ کا حکم سننے کے بعد اپنے ہاتھوں یا پروں کو ہلاتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کم بیشی معاف کرے. تو اس کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کسی چٹان سے زنجیر کھینچ رہی ہو نا، اس کی آواز ویسے. پھر وہ سن لیتے ہیں اور زمین پہ آ کے کاہن کو بتا دیتے ہیں. کاہن کون؟ جو کہانت کرتا ہے. کہانت کیا؟ کہ کوئی ایسی بات جو آپ کے بارے میں نے پیش گوئی کر دی بھی، کل تیرا ایکسیڈنٹ مجھے نظر آ رہا ہے، اور وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو شیطان کی جنات کیا کرتے ہیں؟ اس خبر کو کاہن کے کان میں بتاتے ہیں، اور کاہن اس میں اپنی طرف سے کچھ جھوٹ ملا کے بتا دیتا ہے. اس میں سے کچھ پورا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو اگر تو آپ اسلام کے اور اسم اللہ ذات کے اور کلمے کے ذکر کے بغیر یہ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ حساب لگا لیں کہ آپ کاہنوں میں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا. اور دوسرا آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ خبر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تیسرا آپ کی میڈیٹیشن کی پاور آپ کو عالم ناسوت میں اس دنیا میں رکھے گی. کیوں؟ آسمان کی رسائی، روحانیت اور ایمان کی ترجیح، حضوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا، مراقبہ اسم اللہ ذات کے ذریعے، یہ آپ کے لیے اس لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ آپ مسلمان نہیں، اور آسمان کی چابی آپ کے پاس نہیں. وہ چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے جو کافر جب یہ محنت کرتا ہے تو بدھسٹ کیسی کیسی ٹیلی پیتھی کر دیتے ہیں، ہوا میں تھوڑا اوپر بھی اٹھ جاتے ہیں بس اوقات. تو ان کی جتنی محنت ہے نا، اللہ اس کی جزا انہیں دنیا پہ ہی دے دیتا ہے. تو اگر تو آپ ایسے کر رہے ہیں اور انگریزی الفاظ میں ہی سیکھ کے انگریزوں کی طرح ہی کریں گے، آپ کے میڈیٹیشن میں اسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، پاس انفاس کا ذکر نہیں ہے، نفی اثبات کلمہ طیبہ کا ذکر نہیں ہے، لطائف کا سدھار نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات، نظر آنے والے معاملات یا سنائی دینے والے معاملات یا الہام ہونے والے معاملات میں تفریق نہیں ہے حق و باطل کی. یعنی جو بات دیکھی، سنی یا محسوس کی، یہ نہیں پتہ یہ شیطان کی طرف سے رحمان کی طرف سے. مثال کے طور پہ اب وہ گوہر شاہی ایک بندہ کافر ہوا، ٹھیک ہے، کراچی والا ریاض حسین گوہر شاہی، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا شاہ جی کہ میں امام مہدی ہوں. اب ہوا اس کے ساتھ کیا؟ وہ بھی اسی لائن پہ چلنا چاہ رہا تھا نا. تو اس نے کے ساتھ ہوا کیا؟ اس نے منظر دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اترے، یہ خواب میں یا مراقبے میں، مجھے آسمان پہ لے گئے اور وغیرہ، بڑا لمبا چوڑا، تخت پہ بٹھایا، چابیاں دی خزانوں کی اور کہا تم مہدی ہے، وقت کا اعلان کر. اس نے وہ کہنا شروع کیا. وہ جو باتیں لوگوں کے فائدے کی کرتا تھا، کئیوں کی پوری بھی ہو جاتی تھی کہ بھی تیری نوکری لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا. کیونکہ آج کل مسلمانوں نے بھی اللہ معاف کرے معیار بنا لیا کہ اگر تمہارا کام ہوا تو پیر کامل، نہ ہوا تو نہیں. وہ بھول گئے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. مومن کے لیے تو حدیث میں آیا دنیا قید خانہ ہے. اس لیے اب لوگوں نے اس وجہ سے اسے ماننا شروع کر دیا، پر بیسیکلی وہ کافر ہو گیا. کیوں؟ اس کے سامنے جو منظر آیا نا، جو مشاہدہ آیا اس کی ریاضتوں کے مجاہدوں کے نتیجے میں، جو مجاہدہ مسلمان بھی کر سکتا ہے، انگریز بھی کر سکتا ہے اپنے روح پہ، میڈیٹیشن پہ، اس سے یہ فرق نہیں ہوا کہ یہ جلوہ رحمانی ہے یا نعرے شیطانی یا وسوسہ نفسانی ہے. یہ تین قسم ہے. ایک وہ کہ آپ کے خیالات ہیں خود ہی وہ فضول ہے. ایک وہ جو شیطانی ہے، شیطان کی طرف سے آپ کے نقصان میں ہے، جان یا ایمان یا دونوں کے نقصان ہے. تیسرا اللہ کی طرف سے ہے، وہ آپ کے لیے فضل ہے اور قرب ہے اللہ کا. اب سب سے پہلے تو آپ اس میں اللہ ذات کے ساتھ ہی مراقبہ کر سکتے ہیں، اور یہ ثابت ہے. سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے کی بھی قسمیں لکھی، کئی قسمیں، عین الفقر میں بھی اور امیر الکونین میں بھی. اور ایک جگہ تو فرمایا کہ ایک مراقبہ شہباز ہے اور ایک مراقبہ دغا باز ہے، جیسا بلی چوہے کو پکڑنے کے لیے کرتی ہے. اب مراقبہ شہباز کیا؟ وہ مراقبہ جو تصور اس میں اللہ ذات سے ہوا اور اس نے آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کھول دی، یا اولیاء اللہ کی حضوری کھول دی، یا دعوت کھل گئی، جو دعوت سلسلہ سروری قادری پڑھی ہے وہ کھل گئی. اب ایک تو وہ ہے. اور مراقبہ دغا باز کیا ہے؟ اگر بندہ یہ کہے نا کہ کوئی غیر مسلم یا کوئی شیطانی فطرت کا بندہ، کوئی شیطانی ایمان کا بندہ مراقبہ نہیں کر سکتا، تو یہ اس کا وہم ہے. وہ بھی یہ میڈیٹیشن کر سکتا ہے، بیکاز ہی از اے مین، آفٹر آل ابن آدم ہی ہے وہ بھی، تو وہ کر سکتا ہے. لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی یہ چیزیں اس کو اللہ سے دور لے جائیں گی.
ٹھیک ہے کیونکہ بلیا باج توحید نہیں جنت ملنی پاویں مر جا وچ مدینے ہاں کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال ویائی ہوں کلمے میرا پڑیا جنازہ کلمے گور وسائی ہوں تو کلمے کے ساتھ ہی ہوتا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. اب کیا کہتے ہیں مراقبہ دغا باز یہ ہوگا کہ ایک شخص انگریز میڈیٹیشن سیکھتا ہے یا جو آپ نے کہا میں پھر بھول گیا ایسٹرو پروجیکشن سیکھ لیتا ہے. اب وہ اس کا کیا کرتا ہے وہ ایک بہت بڑے شو میں کھڑا ہو جاتا ہے یا آپ کے میرے درمیان بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے لے جی اپنا ذیشان شاہ جی آپ ایک بات سوچیں میں بتاؤں ایک ورڈ سوچیں آپ سوچتے ہیں 5 وہ لکھ دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا بالکل ہوتا ہے. یہ اس کی اس محنت کا نتیجہ ہے جو اس نے غیر اللہ کے لیے کی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اپنا نفس بھی غیر اللہ ہے الہ ہواہ. اے حبیب آپ نے وہ بندہ نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے تو یہ وہ ہے کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. دوسرا خود نمائی کے لیے کر رہا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بہت بڑی پاور ہے اور یہ حالانکہ یہ اس کی دوزخ کا راستہ بن رہی ہے کیونکہ اللہ سے دور اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو اللہ سے دور کر رہا ہے نا تو اللہ سے دور کرنے کے لیے آپ ذکر اپنا مراقبہ کریں کچھ بھی کریں وہ دور لے جائے گا اگر اللہ کے لیے نہیں ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے بندہ اللہ کی طرف دوڑ پڑو نا ففروا الی اللہ اللہ کی طرف دوڑ پڑو. اب ایک تو یہ ہو گیا مراقبے کی بات. اب یہ مراقبہ اسلام میں ہے اور ان شرطوں پہ جو میں نے شرطیں بیان کی اس کے ساتھ ہے. اب اس مراقبے کی 1000 قسمیں ہیں اور یہ مراقبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو اسے سیریس لینا پڑے گا. کیوں مراقبہ کر کے آپ اپنے آپ کو اوپر باطن کھول رہے ہیں. ایک باطن ہے اسفل اور ایک باطن ہے اعلیٰ. اسفل باطن کیا ہے کہ اس دنیا میں ایسے معاملات جو آپ کو ظاہری اسباب کے بغیر ظاہری اسباب سے ہی نظر آ سکتے ہیں اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو ظاہری اسباب سے بھی نظر نہیں آتے. وہ کیا ہے وہ ہے آپ کا ارادہ مجھے نظر نہیں آتا. وہ ہے کسی بندے کے ساتھ کیا ہوگا پیش گوئی پہلے کی یا بعد کی مجھے نہیں پتا. لیکن اب کیا کہتے ہیں میں یہ محنت کرتا ہوں اس چیز کے لیے کہ مجھے وہ چیز معلوم ہو جائے تو یہ خود نمائی میں پڑ جائے گی بات. اور اب یہ شرطیں جو ہوں گی انسان کے اوپر مراقبہ اس لیے لائٹ نہیں لینا آپ نے کیونکہ آپ جب باطن کھولیں گے نا تو باطن میں شر بھی ہے خیر بھی ہے. اسی دنیا میں شیطان بھی ہے ابلیس بھی ہے اسی دنیا میں ملائکہ بھی ہے. اسی دنیا کے اندر اللہ کا راستہ بھی آپ لے سکتے ہیں مراقبے کے ذریعے اور اسی مراقبے کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بھی چودھری بنا سکتے ہیں کہ جی مجھے پتہ لگ گیا فلاں بندے نے یہ سوچا تمہارے ساتھ فلاں دن یہ ہوا تھا تم نے یہ کھایا تھا. اسی لیے صوفیاء نے ولایت کا جو ہے نا اللہ کی قربت کا معیار کبھی بھی کرامت کو نہیں رکھا استقامت کو رکھا ہے. حدیث ہے الاستقامت فوق الکرامہ استقامت کو کرامت پہ فوقیت ہے. ہمارے مرشد سخی سلطان بہو نے لکھا کہ سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جس شیخ کے پیر کے ولی کے پاس تم جاؤ یعنی کسی بھی ایسے بندے کے جو روحانیت کا دعوے دار ہے ولایت کا دعوے دار ہے اور اس کے دائیں بائیں اور سامنے قرآن حدیث فقہ اور تفسیر نہ نظر آئے تو اسی کا جوتا اس کے منہ پہ مارو. ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے یہ علم شیطانی ہے یا فضل رحمانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے آپ نے اگر مراقبہ جیسے بھائی نے سوال بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مراقبہ کرنا ہے تو مراقبہ کرنا ایسے ہی نہیں شروع کر دینا. پہلے اس کی تفریقیں سیکھو. کیوں پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا وہ جو ان لڑکوں کے ساتھ ہوا ہے کہ مجھے یہ نظر آ گیا وہ نظر آ گیا اور نتیجتاً سارا کچھ ستیہ ناس ہو جائے گا. وہ گوہر شاہی والا معاملہ ہو جائے گا کہ جی میں تو امام مہدی بن گیا. شیطان نے تو آپ سے کچھ بھی کروا دینا وہ تو خدائی کا دعویٰ بھی کروا دے گا. حتیٰ کہ ہمارے مرشد سخی سلطان باہو نے مجالست النبی حضرت کی ایک تصنیف ہے شیخ باہو رحمۃ اللہ نے لکھا اس میں کہ شیطان تو یہاں تک کرتا ہے کہ طالب کے پاس آتا ہے باطن میں. باطن کیا ہے مراقبہ یا خواب. تو جب آپ مراقبہ کر رہے ہیں بادشاہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس شیطان آتا ہے اور آپ کو ایک پیالہ دیتا ہے جام جی اور دے کے کہتا ہے کہ یہ جام معرفت ہے اس کو پی اور کلندر بے ریا اور بے شرع ہو جا یعنی شریعت اور ان اصولوں کو چھوڑ دے. میں تیرا رب ہوں. پہلے وہ بچہ بن کے پھر جوان بن کے پھر بوڑھا بن کے دکھاتا ہے اور یہ کہتا ہے میں تیرا رب ہوں اور تجھے میرا سب معلوم ہو گیا یہ تجھے میری معرفت ہو گئی اور وہ پیالہ جام پلا دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے تیرے دنیاوی کام بھی میں کروں گا تاکہ لوگوں کو یقین ہے بھی تو بہت بڑا پیر ہے اور بیسیکلی وہ جام ہوتا ہے جس میں شیطان پیشاب کر کے اس کو پلا رہا ہوتا ہے. اس طرح کئی لوگ گندیلیوں اور ہاگن ڈاگن اور جنات کی وجہ سے گرفتار ہوتے ہیں گندگیوں میں ان چیزوں میں اور ہم انہیں مجذوب ولی سمجھتے رہتے ہیں.
ठीक है ٹھیک ہے مجذوب ولی سمجھتے نا لوگ ہاں۔ کہ ایک بندہ ہے کہ وہ تو مجذوب ہو گیا نا ایک اعلیٰ اچھے درجے کا مجذوب جی ہاں۔ جیسے حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ وہ اللہ کا راستہ دکھا دیتے تھے اپنے جذب کی کیفیت کے باوجود. لیکن ایک مجذوب وہ بھی ہوتا ہے یہاں لاہور میں پنڈی میں, یہاں پنڈی میں تمہارے یہاں بھی ہوں گے کہ جی کوئی بندہ ہے چرس پیتا ہے اور بونڈ کے نمبر دیتا ہے, جوئے کے نمبر دیتا ہے اور جی اس کا دیا نمبر چل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہوتا ہے شاہ جی, کیا بات ہے. وہ ہوتا ہے اس شیطانی رگڑے میں آ کے اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگا تھا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے مراقبے کر لیے یا اس نے کوئی تسبیحیں کر لی قبرستانوں میں, وہاں سے اسے چیزیں لگ گئیں یا چمڑ گئیں یا اس کی دوست بن گئیں, اور اس گدھے کو یہ فرق کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ شیطانیت ہے یا رحمانیت. فرق تو یہ ہے کہ پیران پیر ہو اور شیطان آ کے کہے جی میں تیرا رب ہوں عبد القادر, میری عبادت سے تیری عبادت سے میں راضی ہوں اور اب بس کر دے, اور وہ کہ لا حول ولا قوت. پھر اس نے کہا جی دوسرا عملہ کہ آپ کے علم نے بچا لیا. انہوں نے کہا میرے علم بچاتا تجھے بتاتا مردود, مجھے میرے اللہ نے بچا. تو یعنی کیا کرو, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم کی طرح اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لو اور مشرکوں میں سے نہ ہو. یعنی تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے, تمہیں غوثیت دی جا رہی ہے, تمہیں قطبیت دی جا رہی ہے, تمہیں مہدیت دکھائی جا رہی ہے, تم اپنا رخ اللہ کی طرف رکھو اور شریعت سے رہنمائی لو, وگرنہ تم غافل ہو جاؤ. پھر وہی ہوگا کہ تم نے شیطان کے پیشاب کا جام پیا ہوگا اور تم گاتے پھرو گی جی میں نے کلندروں کا جام پیا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کلندروں کا جام ہوتا کون سا. یہ مجالست النبی میں سخی سلطان باؤ نے لکھا ہے. تو اس لیے بادشاہ فرماتے ہیں ہر مراتب از شریعت یافتم پیشوا خود شریعت ساختم. میں نے ہر مرتبہ شریعت سے پایا اور ہر مقام پہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا بنایا. اس لیے شریعت کے بغیر بادشاہ فرماتے ہیں جو بھی طریقت کا راستہ ہے وہ باطل ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے مراقبے کی تفصیل بتانے سے پہلے یہ احتیاطیں اس لیے بتائی ہیں کہ اس کے فضائل لوگ بتا دیتے ہیں, لوگ کرنے لگ جاتے ہیں, نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ کفر تک شرک تک بھی چلے جاتے ہیں. کہ کوئی دعوی مہدیت کر دیتا ہے, کوئی دعوی عیسویت کر دیتا ہے, جی میں حضرت عیسیٰ ہوں, جی میں ظاہر ہو گیا ہوں, وہ گوہر شاہی جیسے کافر کی طرح, اور لوگ اسے مجذوب ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں گدھے کو, صرف اس لیے کہ اس کے ناسوتی معاملات پورے ہوتے ہیں. اچھا اس کے ناسوتی معاملات ہی پورے ہوں گے, وہ آپ کو اس دنیا میں پیسے جوئے جلوا سکتا ہے, یہ سب کروا سکتا ہے, جی آپ کہیں گے بابا جی نے بڑی دولت دے دی, واہ واہ, بڑے شی ان کی قبر بھی بنا دیں گے, وہ سب ہو جائے گا, لیکن وہ شیطان کا چیلا ہوگا. اسی لیے بادشاہوں نے فرمایا کہ اویسی طریقہ جو ہے نا, اویسی, یہ بڑا محتاط طریقہ ہے, کیونکہ اویسی طریقے پہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح فیض ہے تو ویسے کرنی کو ہوا, کہ ان کے مرشد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کے مرشد ہیں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری نہیں دیکھا تھا. ہاں حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین کہا گیا ہے انہیں, تابعین کے سردار, لیکن ان کو نبی علیہ السلام سے فیض ہوا, اور اتنا فیض ہوا کہ سرکار نے کہا کہ اس سے دعا کرواؤ میری امت کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح امت میں اوروں کو بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری کو ذریعہ نہ ہو, لیکن کسی کو سرکار نوازے. مگر یہاں شیطان کے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, اللہ نے فرمایا کھلا دشمن ہے, وہ بھی آ کے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں, میں نے تجھے ویسی بنا دیا ہے. اور بادشاہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ اسی وجہ سے مردود ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو فقیر اویسی تلمیذ الرحمان سمجھتے تھے, حتیٰ کہ وہ مردود تلمیذ الشیطان ہے. تلمیذ الرحمان سے مراد ہے اللہ کا شاگرد, تو وہ سمجھتے تھے ہم اللہ کے شاگرد ہیں, پر ان کی رہنمائی ابلیس کر رہا تھا. تو سب سے پہلے تو مراقبے کو چھیڑنے چھاڑنے سے پہلے دیکھیں نا, کسی بھی جگہ جنگ کرنی ہے نا, تو جا کے جنگ کے میدان میں نہیں پوچھتے کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا, کون سی پستول چلتی ہے اور کون سا چکو چلتا ہے. وہاں جائیں گے تو آپ برباد ہو جائیں. پہلے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑے گی ساری کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, مارنا کیا ہے, مرنا کیا ہے, بچنا کیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں کسی بھی راستے پہ کسی بھی جنگ میں جانے کے لیے, کسی بھی جہاد میں جانے کے لیے سب سے پہلے ضروریت دشمن کی شناخت کے دشمن ہے کون. آپ کو پتہ ہی نہ ہو, آپ اپنے پاکستان کے فوجی اڑا دیں, پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انڈیا کا فوجی کون ہے. اب نبی علیہ السلام جنگ سے فارغ ہوئے اور بادشاہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے فارغ ہوئے اور فرمایا واپس جاتے ہوئے کہ ہم جہاد اصغر سے دوبارہ جہاد اکبر کی طرف پلٹتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑا جہاد, اس سے آگے کون سا جہاد ہے؟ سرکار نے فرمایا اب ہم دوبارہ اپنے نفس سے جہاد کی طرف پلٹتے ہیں, یہ جہاد اکبر ہے, یہ بڑا جہاد ہے. تو جب ظاہری جہاد کے لیے نہ ایک فوجی فوج میں پورا بھرتی ہوتا ہے, نہ اسے میڈل ہے, نہ اس کی تنخواہ ہے, نہ ہی وہ بھی فوجی کہلا سکتا ہے, لیکن صرف یہ کہلانے کے لیے اس سے پہلے 6 مہینے اس کو صرف ٹریننگ لینی پڑتی ہے, سال. کئی لوگ تو 2 سال بھی کرتے ہیں کمانڈو والی, یہ وہ. کیوں؟ ابھی نہ وہ جنگ لڑ رہا ہے نہ وہ کچھ اور کر رہا ہے, تو کیوں اتنی ٹریننگ ضروری ہے جی؟
کیوں اتنی احتیاطیں ضروری ہیں جی کہ کیچڑ سے کیسے گزرنا ہے, پہاڑ کیسے پار کرنا ہے, کیونکہ یہ نہیں کریں گے تو اگلی میں آپ پھنس جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اسی طرح جب مراقبہ کرنا ہے یا مراقبے پہ چلنا ہے تو یہ ساری بھی ضروری ہے ٹریننگ. ٹھیک ہے. اگر یہ پتہ کیے بغیر تم چل پڑے تو کیا پتہ پہلی رات ہی شیطان صاحب تمہیں آ کے 2 3 4 آسمان پار کروا دیں اور پھر تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. سمجھا نا؟ تو اس لیے بابو یہ بات ضروری ہے کہ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ فرق کرنا, اور فرق کا حوصلہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جیسے انہوں نے بتایا جی وہ ویسی جو ہمیں ملے تھے آپ کے سامنے شاہ جی, انہوں نے اپنے جلوے بتائے جی, ہمیں یہ نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے, سارا شیطانی جلوہ ہے. آپ کو بھی پتہ لگ گیا نا ان کی ساری شریعت پہ تولو تو جملے شیطانی ہیں, اور ان کو میں نے ثابت کیا ان کے سامنے. اچھا. کہ یہ جھوٹ ہے, فسق و فجور ہے, مردودیت کا راستہ ہے, ثابت ہوا یہاں پہ ڈیرے پہ بیٹھ کے. لیکن افسوس ترین بات یہ کہ وہ پھر بھی اسی راستے پہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ ہماری ترقی ہے, ہماری زندگی کی کمائی, اور وہ لوگ اسی جھوٹ پہ قائم رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ ان کے نفس کے لیے تسکین کا باعث ہے. اب یہاں کیا ہوگا, یہاں آپ اللہ کے بندے نہیں, یہاں نفس کے بندے ہو گئے. الہ ہوا, آپ نے اپنے نفس کو خدا مان لیا, اس کی تسکین کو آپ قبول کرنے ہیں. اللہ کے قانون میں وہ پوری اترے نہ اترے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب آپ اللہ کے, وہی بات ہے, تلمیذ الرحمان نہیں, تلمیذ الشیطان ہے آپ. تو مراقبے کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے قبل از اس کے کہ آپ اس کی احتیاطیں نہ سیکھ لیں. اور جب, کیونکہ ایک ہوتا ہے پڑھنا یا کسی دنیاوی چیز کو سیکھنا, اور ایک ہوتا ہے کسی جنگ کے میدان میں اترنا. کیوں کہا نفس سے جہاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر؟ کیونکہ یہ شدید جنگ ہے جو تلوار کے ساتھ ہوتی ہے نا, اس جنگ کی شدت اور خوف اور بگڑ دگڑ سے کروڑ گنا زیادہ گھوڑے ایک سالک طالب کے سینے میں دوڑتے ہیں. وسواس شیطانی, خناس و خرطوم, نفسانی وسواس, یہ اس کا بیڑا غرق کر دیتے اگر اسے محتاط معاملہ نہ ہو. جیسے کیا ہوا, وہ ایک شیخ تھے غالباً امام راضی یا پتہ نہیں ابن جوزی, ان دونوں میں سے تھا کوئی, اللہ کم بیشی معاف کرے, کہ ان کا آخری وقت آیا. اللہ کے ولی ہیں جی, آخری وقت آیا تو شیطان آ کے کہتا ہے بتا بھی تیرا رب ہے کہ نہیں ہے. اس نے کہا رب کے ہونے پہ یہ ثبوت ہے. شیطان نے وہ دلیل رد کر دی, اور کہا جاتا ہے سال کے دنوں کے برابر, یعنی 365 دلیلیں انہوں نے اللہ کے وجود کے ہونے پہ دی بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے 365 رد کر دی. پھر ان کا بھی دل ڈگمگا گیا کہ یار یہ تو بہت زیادہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پھر مرشد کو آواز دی. ٹھیک ہے. آخری وقت تو مرشد, یہ اب شیطان چاہ رہا تھا کہ یہ ساری زندگی ولی رہا ہے, آخری ٹائم کافر ہو جائے. انہوں نے اپنے مرشد کو آواز دی, تو مرشد کی قبر سے آواز آئی کہ تجھے کیا ضرورت ہے دلیلیں دینے کی. اس مردود کو لاہور پڑھ کے کیا ہے کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اب انہوں نے اس معاملے میں کیا کیا, انہوں نے کوئی شان یا کوئی نقطہ اپلائی نہیں کیا. انہوں نے المرید و لا یرید پہ عمل کیا کہ مرید وہ ہے جس کا اپنا ارادہ کوئی نہیں. اب نبی پاک کی مرید ہے ساری امت, اپنے شیخ ان تک پہنچاتے ہیں. تو جس بندے نے یہ کہا جی میرے نفس نے یہ دیکھا کہ مجھے ولایت مل گئی, جیسے وہ بندہ کہہ رہا جی مجھے حضوری مل گئی, اور اس کی وہ جھوٹی ہے, سب اس کی کہانی سب کو سمجھ آ رہی تھی, ٹھیک ہے, اور ہم نے کسوٹی شریعت پہ تول کے دیکھا جھوٹ تھا, لیکن وہ کیا چاہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے تسکین کا باعث ہے. اب نبی پاک کو اس کے بارے میں کیا کہنا کیا نہیں کہنا, اس کو کوئی اسے سرکار نہیں ہے, اس کو بس اپنا مرتبہ و مقام خود ساختہ جو ہے وہ عزیز ہے کہ یہ قائم رہنا چاہیے. تو اس لیے بابو سب سے پہلے تو یہ احتیاطیں ضروری. اس کے بعد اب مراقبے پہ آ جائیں. مراقبہ کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ وہی ہوگا. سب سے پہلی بات جائز بھی ہے کہ نہیں, تو وہ میں بتا چکا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے مراقبہ کرتے تھے. ہاں آپ کہیں بھی پڑھیں گے نا اسلامی تاریخ میں, تو جب وحی آئی ہے تب وحی آئی ہے. پر اسلام میاں یہ بھی تو نقطہ ہے نا, اس سے پہلے جو مائی خدیجہ روایت کرتی ہیں بخاری میں کہ خوان باندھ کے سرکار غار ہیرا میں لے جاتے تھے, اور عبادت وہ کیا تھا, کون سی بات, آیات تو اتری نہیں تھی, آیات نہیں اتری تھی, وہ تو اقرا بسم سے شروع ہوا ہے. تو سرکار جو عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی شان اور اللہ کے آگے دعائیں کرتے تھے اور یہ کرتے تھے, اور زیادہ تر کا یہ کہنا ہے کہ وہ مراقبہ فرماتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور مراقبے سے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے رقیب, اپنا احتساب کرنا, اپنے اوپر غور کرنا. کیونکہ حدیث ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آپ اپنے پہ غور کیوں کریں گے, کیوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا. یہ حدیث بادشاہوں نے لکھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ اپنے آپ پہ غور کریں گے. جب آپ کو نفس امارہ کی رذالت اور اسفلیت کا اندازہ ہو جائے گا, آپ خود ہی اسے ترک کر دیں. آپ نے اس کی گشود کو کھولنا ہے. تو ایک بندہ اگر تو مراقبہ کر رہا ہے لوگوں کی باتیں بوجھنے کے لیے,
تو وہ کہانت کا طالب ہے, وہ کاہن بننا چاہ رہا ہے, وہ مسلمان اللہ کا درویش مومن نہیں بننا چاہ رہا. ہاں, اور کاہن اسے کہا جاتا ہے جو کہانت کرتا ہے. کہانت کیا ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بات کہی کہ یہ ہوگا, اس میں سے کچھ ہو گئی کچھ نہ ہوئی, تو آپ نے کہا بھی اس کی یہ بات پوری ہو, تو اسے کہتے ہیں کاہن جو پیش گوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کفار میں ہوتے تھے, ابھی بھی ہوتے ہیں, صرف ناموں کا فرق ہے. اس میں نے کی ابھی بیان, تو وہ کہانت ہوتی ہے بابو. جس طرح آج کل کے وہ مسلمان شاہ جی وہ لگی ہیں براڈ کاسٹیں کرتے ہیں, براڈ کاسٹ ہم بتاتے ہیں کہ جی ہم نے وہ وہاں سے بھی ہوا, تھوڑا سا کہتے ہیں جی ایسا مسلم پہ کرنا ایسٹرال پروجیکشن. جی تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم سوچتے ہیں اور ہماری روح جدا ہو جاتی ہے اور ہم فیوچر دیکھ سکتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, تو وہ روح جسم سے جدا ہو سکتی ہے, لیکن بادشاہوں نے بھی فرمایا کہ مراقبہ جو حقیقی ہے نا, معرفت سے بھرا ہوا, اس کے بارے میں سخی سلطان بہو کیا فرماتے ہیں کہ وہ مراقبہ تو موت سے غالب تر ہے. اس مراقبے میں وجود ظاہر کی کیفیت تو موت سے بھی غالب تر ہوتی ہے. اس مراقبے میں اگر آپ کے پاس بم بھی پھٹ جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, ایسے بھی صوفیاء کے مراقبے ہوئے ہیں نا کہ کسی صوفی کے پاس پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا, اسے پتہ ہی نہیں چلا. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کلر کا ہار آہو باہو والی غار میں مراقبے کے اندر بیٹھے, مہینہ گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا. یہ شیخ حامد سلطان نے مناقب سلطانی میں لکھا. اور خلیفہ نورنگ صاحب پاس تھے, ان کا کھانا ہرن, ایک نوری ہرن آتا تھا, اس کے سینگ پہ لٹکا ہوتا تھا, تو اس کے اوپر پھر آخر پہ خلیفہ نورنگ صاحب جو سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مرید تھے ان کے ساتھ تھے, یہ مراقبہ نہیں کر رہے, تو یہ مراقبے کے بغیر بیٹھے, ان کا روز کھانا آتا تھا. اور انہوں نے آخر میں وہ شان میں بادشاہوں کی شعر کہا کہ ادب دیدم تماشا شیخ باہو برات عاشقاں برشاخ آہو, کہ ہمیں تو شیخ باہو نے عجیب تماشا دکھایا کہ عاشقوں کا کھانا پینا سینگ ہرن پہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے, اور اسی کے بارے میں اقبال نے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ کل برسوں تلک شاخ آہو پر رہی تیری برات, کہ مسلمان تو کیوں بے توکلی کرتا ہے, اللہ تو تیرا کھانا ہرن کے سینگوں پہ بھی بیچتا رہا برسوں تک. تو یہ توکل والا معاملہ. اب وہ مراقبہ ہوتا ہے, حدیث میں ہے منہ تو قبلہ انتا منہ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ, تو یہ بھی ایک کیفیت وصال ہی ہوتی ہے. اب اس کیفیت میں جانے کے لیے آپ کی توجہ ضروری. اگر آپ نے خود پہ توجہ کی ہے بغیر کسی چیز کے, تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے آپ کدھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر کے 100 راستے ہیں تو باطن کے کروڑ راستے. بادشاہ فرماتے ہیں کہ باطن کے معرفت کے علوم تو 71 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان میں بہک جائیں گے. تو اس لیے آپ کیا کریں گے, آپ اپنے پہلے اسلام اور ایمان کو سیو کرنے کے لیے پاس انفاس کا ذکر کریں گے اور دم کو زندہ کریں گے. ایک مردہ سانس ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو سانس ذکر کے بغیر, اللہ کی یاد کے بغیر گزرے وہ مردہ ہے. بے شک, تو آپ زندہ سانس لیں گے. اور جو دم غافل, بادشاہ فرمایا جو دم غافل سو دم کافر, میں نے مرشد پڑھایا ہوں پڑھیا سخر گئیاں کھو لکھی اساں چت مولا ولایا ہوں, کیتی جان والے رب دے ایسا عشق کمایا ہوں, تے مرن تھی اگے مر گیا حضرت باہو اساں تا مطلب نو پایا ہوں. تو یہ وہ والا ذکر ہوگا کہ آپ دم کو زندہ کریں گے. کیوں؟ مراقبے کے لیے اللہ کے نام سے سانس زندہ ہونا کیوں ضروری ہے. اب تیرے سوال تک بات پہنچ ہی نہیں پا رہی, اس سے پیچھے سوال نکلتے آ رہے ہیں, اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے. اب ایک سوال یہ نکلا کہ سانس کو دم سے ذکر سے زندہ کرنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ سانس ایک واحد ایسا چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کا حکم تمہارے اندر اترا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آدم کے اندر روح نازل کی, ہم نے آدم کے اندر روح پیدا کی, نہیں, وَنُفِخَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِ, ہم نے اس میں روح پھونکی. آئے ہائے ہائے, اور جب روح گئی تو کیا ہوا. بادشاہ لکھتے ہیں کہ آدم کے جسم میں روح منہ کی طرح, منہ سے گئی سانس کے ذریعے, سانس کی طرح روح سانس کے ذریعے گئی, اور سانس بھر کے انہوں نے کہا یا اللہ, اور اس میں اللہ کے فیض سے انہیں تمام اسماء کا علم ہوا, جس کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ ہم نے آدم کو تمام ناموں کا علم دیا تھا. ٹھیک ہے, تو سانس زندہ ہوگا. اب کیا ہے, روح آپ کے جسم میں اتر آئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کہاں سے اتری تھی؟ سانس کے ذریعے. اب یہ سانس کے ذریعے آپ نے ذکر کرنا ہے. مراقبہ آپ کا کب ہوگا؟ روح پرواز کب کرے گی؟ جب روح طاقت ہو. بے شک, اب جسم اگر کھانا پینا ہی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ تو روح کے اندر بھی جان ڈالنی پڑے گی. روح کی پرواز آپ نے بڑھانی ہے تو اس کو پاور بڑھاؤ. جو جہاز آپ نے جتنا اونچا اڑانا ہے اس میں اتنا ہی ہائی آکٹین ڈلے گا اور اتنا ہی اس کا حجم بڑا ہوگا. بے شک, اسی طرح اب آپ چاہتے ہیں بھی روح شہباز لامکانی بن جائے, تو اس کے لیے روح کو بھی طاقت دینی پڑے گی, پر لگانے پڑیں گے. اب روح کمزور ہے دنیا داری کی وجہ سے, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, ذکر کے نہ ہونے سے, تو آپ اس کو طاقتور کریں گے. روح تک فیڈ پہنچانے کا کوئی انجیکشن نہیں ہے سوائے سانس کے, اور سانس سے روح پکی پکی جڑی ہوئی. آپ کا ہاتھ کٹے
तो पॉसिबल है आप जिंदा बच जाए। बेशक। आपका सर फट जाए, कई लोगों का मगज भी फट जाता है, देखा ना, मगज दब जाता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन बंदा पॉसिबल है जिंदा रह ले, पॉसिबल है मर जाए। मगर अगर सांस टूट जाए तो गारंटी है कि मर जाए। मार जाए। बेशक। क्यों? सांस रूह से जुड़ा हुआ है। निचला पूरा धड़ कट जाए टांगों का, लोग जिंदा रह लेते हैं, पर ऐसे ही। सांस कटे तो इम्पॉसिबल है आपका जिंदा रहना। बेशक। अब आपकी रूह से पक्की पक्की जुड़ी है, और ये एक चीज है जो आपकी रूह से बराह रास्त जुड़ी है, बेशक। और इसके जरिए आप रूह का आना जाना कर सकते हैं, ठीक है, और रूह तक कुछ पहुंचा सकते हैं, रूह को बुला और भेज सकते हैं। ठीक तो है। अब आप यहाँ क्या करेंगे? अल्लाह के नाम से मदद लेंगे, अल्लाह के नाम से जिक्र करेंगे। जिक्र क्या है? जिक्र नूर है, ठीक है ना। अल्लाह को जिक्र करेंगे, उससे नूर उतरता जाएगा, रूह ताकतवर होती जाएगी, और जब उसकी ताकत बढ़ के इस काबिल हो जाएगी कि वो प्रवास कर सके, तो वो खुद ही प्रवास कर जाएगी। ठीक है। कैसे? बाज का बच्चा जब तक जान ही नहीं होती नहीं उड़ पाता, पर अल्लाह के बनाई फितरत का कानून है कि जैसे ही वो उड़ने लायक होता, कोई उसे सिखाने वाला ना हो, वो उड़ पड़ता है। बेशक। बकरी का बच्चा पैदा होता है ना, हाँ। उसको पता होता है मैंने क्या खाना क्या नहीं खाना। बकरी के आगे आप किसी समझदार बकरी के आगे चूना रखे ना, नहीं मुंह मारेगी, पट्टे रखें सूंघ के मार देगी। अल्लाह का कानून है। तो रूह को भी पता है कि मैंने वहां जाना है। रूह को कैसे पता है? उसका भी एक सबूत है। हाँ। आपने कभी जिक्र सुना हो, नात सुनी हो, अल्लाह का नाम सुना हो, तिलावत सुनी हो, अल्लाह की याद आई हो, अल्लाह का खौफ आया हो, तो रोना आता है। बेशक। आता है ना रोना? हंसना क्यों नहीं आता? क्यों भला? आप इसको क्या कहते हैं कि आप पे रूहानियत तारी हो रही है, आप पे ईमानियत तारी हो रही है, आपकी रूह गालिब आ जाती है। जिस्म में दो चीजें हैं ना, जिस्म और रूह। तो कभी जब जिस्म ना गालिब है तो जिस्म के मामलात पे आप ज्यादा सोचते हैं, बेशक। और जिस्म के जज्बात हावी रहते हैं। जब रूह गालिब हो गई ना, अब रूह को जिक्र सुना, कैफियत बनी, रूह गालिब आ गई, तो रूह क्या कर रही है? हंस रही है, रो रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर से दूर है। और जब वो रूह अपनी मंजिल को पहुंचती है तो वो गम और वो हुज़्न उस महजून का दूर होता है, जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मेरे वलियों को कोई हुज़्न नहीं है, कोई गम नहीं है। उनका ये वाला जो गम है ना शाह जी, दूरी है लामकान का, रूह अपने मकान से दूर है। जिस्म का मकान नासूत है, रूह का मकान लामकान है। जी है। तो वो अपने जब उस मकान पे पहुंचती है तब खुश होती है। ठीक है। तो अब आप उसको पहुंचाने के लिए और उसका हुज़्न दूर करने के लिए इस जिक्र से उसको ताकत दे सकते हैं। ठीक इसके है। अलावा कोई शय जो है वो इसको खोल नहीं सकती। ठीक है। अब आपने मुराकबा शुरू कर दिया, जिक्र शुरू कर दिया, और आप बातिन के तसव्वुरात और परवाज़ों की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक स्टॉप है, एक बात है जो सोचनी और फिक्र वाली है जी। कि आप अगर तो आप ये जिक्र अज़गार कर रहे हैं नफ्से अम्मारा को मार मारे बगैर, अच्छा। तो फिर वही शैतानी मामला हो। जी ठीक है। इसलिए मुर्शद तज़किया नफ्स करवाता है इसमें अल्लाह के जरिए। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बादशाहों ने लिखी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ को साइकिल करने की, धारदार करने की एक आला है, और दिल को धारदार करने का आला इसमें अल्लाह ज़ात है। ठीक है, आप उसके ज़रिए अपने नफ्से मारा से गुजरते हैं, नफ्से लव्वामा से, नफ्से मुलहिमा से, फिर नफ्से मुतमइन्ना पे जब आते हैं ना, तो मुतमइन्ना अल्लाह ने नफ्से मारा की तरदीद की, इसकी गलतियों को नोट आउट किया, नफ्से लवामा की गलतियों को नोट आउट किया। लेकिन जो नफ्से मुतमइन्ना है, अल्लाह ने उसको कैसे पुकारा कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ आ, राजी हो जा, हैं, इबादत कर और फिर जन्नत में दाखिल हो जा। हाँ। तो जब आप नफ्से मुतमइन्ना पे आएंगे ना जिक्र के जरिए, तो पहले दिन मुराकबा नहीं किया जाता, ठीक है। पहले दिन तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात किया जाएगा और जिक्र और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात किया जाएगा, ताकि ये सब ठीक हो जाए, सारी कमियां दूर हो जाएं, शर के दरवाजे बंद हो जाएं। अब ये जब पूरा हो जाएगा ना, तब आपको आपका शेख इजाज़त देगा कि बेटा अब इसी इसमें अल्लाह ज़ात का मुराकबा करो, और परवाज़ के बातनी तरीके और नुकात और नुक्ते समझाएगा। वो नुकात और नुक्ते जितने जिस किसी ने जहाँ जहाँ भी ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में लिखे बताए हैं, उनमें से जो कुछ खास हैं वो तो लोगों तक पहुँचते, इन लोग उन पर तवज्जो ही नहीं देते, ज़्यादातर फजूल और झूठे बताए हुए हैं। ठीक है। मुमकिन ही नहीं है कि परवाज़ मुराकबा का सही और ऐन तरीका हो और उस तक हर बंदे की रसाई हो। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस तक तरीका पहुंच भी जाएगा, वो उस पर अमल की तौफीक ही नहीं पा नहीं सकता। पा। पता होगा पर तौफीक नहीं अल्लाह देगा। ठीक है। तो ये खवास की चीज़ है और खवास से ही मिलती है। ठीक है ना, अल्लाह ने फरमाया वमन युदलल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, जिसको मैं गुमराह करूं उसे वली मुर्शिद नहीं मिलता। हाँ बेशक। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला,
کہ اس سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو وہ وسیلہ مرشد کے ذریعے انسان کو وہاں تک. اب بغیر ارشاد کے اگر انسان یوٹیوب سے ویڈیوز سے سب سیکھنا چاہتا ہے تو ستیہ ناش تو کروا سکتا ہے اپنے ایمان یا اپنی جان کا, جیسے ہی عملیات کر کر کے لوگ بیڑا غرق کروا لیتے ہیں. اب تعویذ لکھنے, نقش لکھنے والے اور بار بار یہ منزل زکاتیں بغیر شیخ کے ادا کرنے والے, یہ پانیوں میں پاؤں رکھ کے یا کارو پڑھنے اور پڑھانے والے, یہ سارے لوگوں کو پاگل کر رہے ہیں. پاگل والا جانتے ہو؟ ہاں, اس کے وہاں پہ ہمارے ایک پیشنٹ آئے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ جی ان کی ہمشیرہ نے, وہ میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ ایک رسالہ ہے جی وہاں سے یا کہاروں کا وہ بتا رہا تھا میں آپ کو, ورد اس نے پڑھا ان پیروں کی اجازت سے, ٹپ میں پاؤں, پانی کے ٹپ میں پاؤں رکھ کے پاگل ہو گئی, ابھی تک پاگل ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ پتہ کب ہوتا ہے, یہ جب آپ کی کیپیسٹی چھوٹی ہو اور آپ چیز بڑی کو ہاتھ ڈال لیں. ٹھیک ہے. اسی لیے مراقبہ بھی ایک عظیم چیز ہے, اس کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ اپنی کیپیسٹی دیکھیں کہ مراقبہ جب آپ کے وجود پہ گرے گا یا آپ کا وجود جب عالم مراقبہ میں داخل ہوگا, عالم باطن میں داخل ہوگا, تو یہ گندگی میں ہے کہ صفائی میں؟ گندگی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس میں اللہ ذات پاک چیز ہے اور یہ پاک مقام پر ہی ٹھہرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ گندے ہیں, آپ نے اس میں اللہ ذات کا ذکر, تصور, نفی, اثبات یہ نہیں کیا, تزکیہ نفس پہ توجہ ہی نہیں دی, تصور اس میں اللہ ذات نہیں کیا, نہ ہی ذکر سے دل کو پاک کیا, نہ اس میں اللہ ذات کے تصور سے آنکھوں کو نوری کیا اور باطنی کی آنکھ کھولی, اور آپ نے مراقبہ کرنا شروع کر دیا, اب آپ کے پاس وہی آئے گا جو ہر بندے کے پاس آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کھلا دشمن شیطان ہے. کیا فرمایا گیا کہ 6 سمتوں سے حملہ کرتا ہے, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر شش جہت سے حملہ کرتا ہے. پھر وہ آئے گا, تو اس سے پہلے کہ وہ آئے آپ اس کے اندر اس کے آنے کے راستے بند کریں, اس ذکر سے اپنے آپ کو اتنا کھول لیں اور اتنا پکا کر لیں کہ اب یہ شائبہ نہ رہے کہ وہ آ سکتا ہے, اور جہاں وہ آنے کی کوشش کرے وہاں کسوٹی یا تحقیق کے ذریعے اس کو دفع کر دیں. ایسے یہ ممکن ہے کیا جا سکتا. اچھا, اسلام میں یہ طریقہ, اسلام میں یہ طریقہ, اسلام کے اندر اور بھی طریقے ہیں. جنرلی ٹوٹل اسلام میں تو اب میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ نقش بندی بھی کرتے ہیں, چشتی بھی کرتے ہیں, سہروردی, رفاعی, شاذلی سارے کرتے ہیں. ہم ہیں سروری قادری, سروری قادری میں تو ہمارے سلسلے میں یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا. اور شریعت کی ہر چیز کی پابندی کر کے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آخری حدیث بھی سن لیں آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بادشاہوں نے لکھی, فرمایا کہ ذکر دائمی فرض ہے اور نماز وقتی فرض ہے. ٹھیک ہے. وقتی فرض سے مراد اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو مقررہ وقت پہ فرض کیا, وقت گزر جائے گا تو قضا ہو جائے گی. بالکل ایسے. اور ذکر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وہ ذکر کرتے ہیں بیٹھتے اٹھتے کروٹوں کے بعد, یعنی ہر حال میں, تضرعا و خفیہ, پوشیدہ طریقے سے بھی. کئی آیات ہیں ذکر کے اوپر. تو ذکر دائمی فرض ہے, نماز وقتی فرض ہے. اب کیا فرمایا بادشاہوں نے حدیث کے مفہوم میں, حدیث کا حصہ فرمایا بادشاہوں نے کہ دائمی فرض کے بغیر وقتی قبول نہیں, وقتی کے بغیر دائمی قبول. ظاہری شریعت چھوڑ کے آپ ذکر کریں, تسبیحیں پڑھیں, چلیں کریں, کوئی فائدہ نہیں. تسبیحات اور ذکر اس میں اللہ جو قرآن میں آیا کہ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, فسبح اسم ربک الاعلی, اور کئی مقام پہ وہاں پہ اگر آپ وہ کرتے ہیں اور وہ ذکر جو ہے وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو وہ نماز آپ کی مکمل آپ کو باطن کی حضوری تک نہیں لے جا سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کامل نہیں ہے, قبول نہیں ہے. یہ دونوں پیرالل ہیں, ساتھ ساتھ چلیں گے. جب آپ ان کو چلائیں گے تو پھر ہوگا شریعت حد ہے اور ذکر ان حد ہے. اور وہ ایک بندے نے کہا تھا کہ حد میں ٹپے سو اولیاء, ان حد ٹپے سو پیر, جو حد ان حد دونوں ٹاپے وا کو نام فقیر. تو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تب ملے گا جب آپ ذکر مراقبے میں پورے محتاط بھی ہیں, کامل بھی ہیں, اور اس کو سمجھنے والے ہیں, تفریق کے اہل ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہ فرماتے ہیں نا, جب طالب حضوری میں جاتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر صدق عطا کرتے ہیں, حضرت عمر جو ہے وہ عدل اور فرق حق و باطل عطا کرتے ہیں, حضرت عثمان سخا و حیا عطا کرتے ہیں, مولا علی فقر ولایت شجاعت اور علم عطا کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باطن کی حضوری میں جو تفریق حق و باطل, عدل کی توفیق اور اس کی توجہ لینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک آپ فرق نہیں کر سکتے تو آپ اپنے حقیقی رستے پہ نہیں جا سکتے. اب قرآن میں اللہ کا نام ہم نے لینا ہوتا ہے, پر پہلے ہم فرق کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان, کہ جو مردود ہے اس سے اللہ کی پناہ ہے. پھر نام لے کے کہتے ہیں کہ اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا, آگے پھر اس کا نام پڑھتے ہیں. اور تعلیم کا ایک, یہ میں کوئی اتھینٹیسٹی والی تفسیر نہیں بیان کر رہا, کچھ قرائن ہوتے ہیں جو فضائل کے طور پہ بیان کیے جاتے ہیں, وہ حجت نہیں ہوتے, وہ بس ایک قرائن ہوتے ہیں, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اس طرح سے پڑھو, اب ہم اگر پڑھیں
تو ہمیں بھی اللہ کے ہمیں بھی چاہیے ویسے ہی پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ اللہ نے جیسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا اقرا باسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے. آئے ہائے سبحان اللہ، اپنے رب کے نام سے. تو اب آپ پہ بھی جب علم اترنا شروع ہوگا تو سب سے پہلے آپ کس سے پڑھیں گے؟ اپنے رب کے نام سے. رب کا نام ہے اللہ، یہ اس میں اللہ ذات. اب اسی کا تصور ہوگا، اسی کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے. جو مرشد ریکمنڈ کر دے، اللہ یا صرف اللہ یا لا الہ الا اللہ یا پھر الا اللہ یا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو مرشد ریکمنڈ کر دے. لیکن اگر آپ مرشد کامل مسلمان کے بغیر یہ میڈیٹیشن والی راہوں پہ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کی بات بوجھ لیں، گزری ہوئی آنے والی، کسی کے دل میں کہے جی آپ کو ورڈ سوچے کو بات سوچے میں لکھ کے بتا دوں گا، اور تالیاں بجوا سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں، خود نمائی، نفس پرستی، انا پرستی، یہ سب کر سکتے ہیں تسکین نفس کے لیے. لیکن اللہ کا راستہ نہیں ملے گا. اللہ کا راستہ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ بادشاہ فرماتے ہیں سچا راہ محمد والا جے میں رب لبیوے ہو. تو سچا راہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس سے اللہ ملتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ شریعت ہی ہے. ٹھیک ہے. اب سمجھ آیا؟ اب اگلا پوچھ کو رہ گیا تو اب سمجھ آ گیا.